امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بڑی فیمس سٹوری ہے ان کی. اپنے شہر سے نکلے اور سفر پہ گئے، راستے میں کچھ لیٹ ہو گئے تو ڈیسٹینیشن میں پہنچنے سے پہلے رات آ گئی، اور وہ مسجد کی دروازے کو ناک کیا تو وہاں سے بندہ نکلا تو کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو اس ٹائم کی جو مسجد کی کمیٹی تھی وہ آج کل کمیٹی سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ یہاں رات کو نہیں گزار سکتے. اگر ہم نے آپ کو رات کو ٹھہرایا تو پورا شہر ہمارے پاس آ کے رک جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں. تو ایک نان بنانے والا بریڈ میکر گزر آتا، تو اس نے دیکھا کہ بزرگ انسان ہیں، دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عابد لگ رہے ہیں اور ان پہ چہرے پہ نور کے اثرات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ آپ میرے طرف آ جائیں، میرے گھر میں رہ جائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر لے گئے، اور چونکہ وہ دن میں بریڈ بیچتے تھے تو رات کو اس کو بریڈ کو گوندنا پڑتا تھا. تو وہ اپنی بریڈ کو گونتے ہوئے ان کو امام کو اپنے سامنے بٹھایا. ان کو نہیں پتہ یہ کون شخص ہے. تو کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معمول ہے یا آپ آج یہ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا معمول ہے، میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس ذکر کے کوئی بینیفٹ بھی دیکھے ہیں، کچھ آپ نے فوائد بھی دیکھے ہیں ذکر کے اپنی زندگی میں؟ تو اس نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے جب سے میں یہ ذکر کرنا شروع ہوا ہوں. میرے پاس مال نہیں تھا، میں غریب تھا، میرے پاس اب اتنا مال ہے کہ میں خوش ہوں. بس ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے، بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد بن حنبل کا، آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں، بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکال کے آپ کے گھر میں لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی. آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں. اس ٹائم ٹیلی ویژنس تھے نہیں. اینڈ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ although اس اوپینین سے ڈسکری کیا جا سکتا ہے، لیکن جو امام احمد بن حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے، سیکنڈ نمبر پہ. سبحان اللہ. تو یہ امام اہل سنت والجماعہ ہے. کیونکہ ٹی وی نہیں تھا، آڈیو ویڈیوز نہیں تھی، تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں، لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے کیا وجہ؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو، اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے. ایک اور جو سید الاستغفار ہے، جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعا لمبی. اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایرک. ہی واز ویری کلمزی، ہی واز ویری لیتھارجک. وہ اس کا بڑا فیمس واقعہ ہے، 12 دسمبر 1985 کو یہ واقعہ پیش آیا، اور ہز فلائٹ واز 1285، ہز فلائٹ نمبر واز 1285. تو وہ شخص بڑا لیتھارجک، لیزی سے تھا، پروکراسٹینیٹ کرتا تھا. اس کی فیملی سے کلمزی کہتی تھی، کلمزی ایرک نام سے. تو وہ شخص، اس کی فلائٹ تھی، وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا، لیٹ ہو گیا، پیکنگ میں دیر کر دی، سویا رہ گیا، اٹھا، بھاگا دوڑا، دیکھا ایئرپورٹ پہنچا تو اپنی فیملی سے ملنے بہت عرصے بعد جا رہے تھے. آل آف دا پیرنٹس ور ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہز فیملی ور گیٹنگ ٹوگیدر اینڈ دے ور ایکسائٹیڈ ٹو میٹ ایرک. وہ جب ایئرپورٹ پہنچا اور بھاگا دوڑا اور اپنا بورڈنگ پاس دکھایا تو انہوں نے کہا سر سوری دا فلائٹ ہیز گون، یو ہیو مسڈ دا فلائٹ. وہ کہتا ہے کہ یار اف اونلی آئی وڈ ہیو کیم ارلیئر، اور میں اب سستی نہ کرتا. اور وہ بڑا ڈپریسڈ اور بڑا اس میں اس فیئر کے ساتھ اس نے گھر والوں کو کال بھی نہیں کی کہ یہ میرا کیا ہو گیا. اینڈ ہی واز ویری ڈپریسڈ. وہ وہیں پہ بیٹھا رہا تھا حتیٰ کہ وہ ڈپریس ہو کے اور غم کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. اب جب اس نے ٹی وی آن کیا تو دیکھا دا سیم فلائٹ 1285 crashed. The same flight crashed. اور سبحان اللہ اس کی لیزینس نے اس کو اس فلائٹ سے بچا لیا. I'm not saying to be lazy, I'm saying to have faith in the تقدیر of Allah سبحانہ وتعالی. Never say اگر میں یہ کام کر لیتا
کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. آپ اسٹوری آف خضر اور موسیٰ دیکھ لینا علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں کیا ٹیچ کی دیا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اب وہ جن کے ماں باپ کے بچے کو قتل کر دیا, وہ فاسق اور فاجر ہوتا, بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا, لیکن ماں باپ کیا کہہ رہے ہوں گے اس کے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا, یہ کاش نہ ہوتا. لیکن اللہ کے ہر فیصلے پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. جس کی شپ میں وہ ہول کر دیا تھا وہ شخص, تو وہ بڑا موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا کہ یہ کیا آپ نے, لیکن اس کی پیچھے حکمت کیا تھی کہ وہ آگے ایک جو ظالم اور جابر حکمران تھا وہ ساری شپس کو لے رہا تھا جن میں نقص نہیں تھا. تو جو بھی مسائل, جب بھی دنیا when life throws stones at you, pick them up and build your glory and faith, اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے. کیونکہ جو بھی اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اپنے یقین اور فیتھ کو, آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آلریڈی اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں, وچ از انڈرسٹینڈنگ تقدیر, اور آپ انشاءاللہ اس لیکچر کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 4th ٹپ از دعا. اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہے اور اکرم ہے فرام دعا, کیونکہ دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے بیسیکلی, کیوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس پوائنٹ پہ اس کو مشکلات آئیں گی, یہ مشکلات کو حل کرتے کرتے تھک جائے گا, دعا نہیں کرے گا, حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آگے جب یہ دعا کرنا شروع کر دے گا اور اس کا فیض اتنا زبردست ہوگا دعا پہ, تو اس کی تقدیر یہاں سے بدل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کی تقدیر بدلے گی. دس از ہاؤ دعا ورکس. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو آگے سے خبر آئی کہ آپ کیا ڈماسکس جا رہے تھے غالباً, وہاں پہ تعاون پھیل گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تعاون پھیل گیا تو آپ ہم واپس چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ ابن جراح رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرارا من قدر اللہ, کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نفر من قدر اللہ تعالی الی قدر اللہ تعالی, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں. مینز کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہمارا مڑنا اور ہمارا اس دنیا میں سے مطلب ڈماسکس نہ جانا اور واپس پیچھے چلے جانا. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لینا, کسی بھی مووی میں جو ہے نا کوئی ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری مووی چینج ہو جاتی ہے. آپ انبیاء کی لائف سٹوری میں دیکھیں جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے, ایک شخص قتل ہو گیا, آ کے عورتوں کی مدد کی, تھک ہار کے, فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں, بھوک اور پیاس ہے اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. Now this was a transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں, اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے, وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے. اور انہوں نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی بھی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اینڈ his life changed. ان کو گھر مل گیا رہنے کے لیے, ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے, ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ, اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر.